کچھ لمحے کے لیے آپ تصور کریں، اگر زبان، تحریر اور کرنسی ایجاد نہ ہوتی تو انسانی تہذیب کی ترقی کہاں ہوتی؟ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ زبان نے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار دیا ہے، تحریر نے انہیں محفوظ کرنے کا راستہ بتایا ہے، اور کرنسی نے تجارت کو منظم کرنے کا ذریعہ فراہم کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں نے مل کر علم، ثقافت اور معاشرتی نظام کو مضبوط کیا اور اس معاشرے کو مضبوط بنیادیں فراہم کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں زبان اور تحریر کا آغاز ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس پر آپ غور کریں، اور یہ جو سفر ہے یہ انتہائی دلچسپ بھی ہے۔ ابتدائی انسانوں نے اپنے خیالات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے وہ اشارے استعمال کیے تھے۔ یہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے علامات کے طور پر آوازوں کا استعمال کیا تھا، یہ بھی ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ اور یہ اشارے اور آوازیں یہ ابتدائی تحریر اور زبانیں ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب زبان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور مختلف تہذیبوں میں مختلف زبانیں وہ پروان چڑھ رہی تھی۔ آپ ساری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ زبان کی پہلی شکلیں شاید بنیادی آوازوں اور اشاروں کی صورت میں موجود تھی۔ دنیا میں کوئی الفاظ ہی نہیں تھے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں، اور ارتقاء کے ساتھ ان زبانوں نے پھر ترقی کی اور یہ بہتر ہوتے چلے گئے۔ جب ہم اس موضوع کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو ہر تہذیب کی اپنی زبان، تحریر اور کرنسی نے ان کے جو سماجی، معاشی اور ثقافتی ڈھانچے ہیں اس پر انتہائی گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ پوری دنیا کے ملکوں کی تاریخ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کی دنیا میں ہم ان پرانی روایتوں کو جدید شکل میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو موجودہ شکلیں ہیں یہ انہی پرانی روایتوں سے نکل کر سامنے آئی ہے۔ جیسے کہ مختلف زبانیں ہو گئی، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تحریری طریقے ہو گئے، اور کرنسی کے نئے نظام وہ دنیا میں آتے رہے اور لوگ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرتے رہیں۔ اسی لیے آج میں نے اس خوبصورت موضوع کو چنا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، اور میں اپنے اس ولاگ میں آپ کو بتا سکوں کہ تحریریں کیسے ہوا کرتی تھی، زبانوں نے کیسے ترقی کی، اور اس کی تاریخی اہمیت کتنی ہے۔ کبھی آپ نے اس بارے میں کسی کا ولاگ سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زبان نے انسان کو ایک دوسرے کے کیسے قریب کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تحریری نظام نے علم و حکمت کو کیسے محفوظ کیا؟ اگر آپ نے ابھی تک اس بارے میں نہ سنا، نہ سوچا، تو آپ اس ولاگ کو پورا ضرور سنیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کرنسی نے کاروباری تعلقات کو کیسے فروغ دیا تھا۔ یہ تینوں عوامل یہ مل کر انسانیت کو تہذیب سکھاتے ہیں۔ یہ تینوں عوامل مل کر انسانیت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، اور یہی وہ تین طریقے ہیں جس نے انسان کو اس جدیدیت تک پہنچایا ہے۔ یہی میرے آج کے ولاگ کا موضوع ہے۔ یقیناً آپ اس کو انجوائے کریں گے، اور میرے چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں گے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی میرے ولاگز آپ ضرور شیئر کریں تاکہ سوشل میڈیا پر پازیٹیو چیزیں بھی وہ سامنے آئیں۔ اب زبان کی جو ابتدا ہے اور ابتدائی جو زبانیں ہیں، اس کے بارے میں آپ ذرا سوچئے کہ قدیم انسانوں نے کس طرح اپنے خیالات کو اظہار دیا تھا، اور انہوں نے کیا عوامل اختیار کیے ہوں گے۔ ماہرین کا خیال ہے، محققین کہتے ہیں کہ قدیم ترین زبانیں 50,000 سے 1,00,000 سال سے پہلے وجود میں آئی تھی۔ ان کی جو تاریخ ہے وہ 1,00,000 سال پرانی ہے۔ ان زبانوں کی کوئی تحریری صورت موجود نہیں ہے، یہ خیال ہے،
لیکن ماہرین نے ان کا اندازہ وہ لسانی اور بشریاتی شواہد کی بنیاد پر لگایا ہے۔ اب آپ کو مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ پروٹو انڈو یا یورپی پروٹو سیمیٹک اور پروٹو آسٹرونیشین جیسی قدیم زبانوں کو انسانیت کی ابتدائی زبانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ آسٹرونیشین قدیم زبانوں کے بارے میں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انتہائی قدیم زبانیں دنیا کی تصور کی جاتی ہیں۔ یہ زبانیں بظاہر مختلف علاقوں میں الگ الگ طرح پر ارتقا پذیر ہوئی ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ترقی کی، یہ پھیلتی چلی گئی، ایک قصبے سے دوسرے قصبے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور ملک کو اس نے پھر سفر طے کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے، ان کی زبانیں بھی ان علاقوں کے مطابق وہ تبدیل ہوتی گئی۔ اگر آپ پوری دنیا میں وزٹ کریں تو ہر 10 کلومیٹر کے بعد آپ کو زبان تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ پختون بیلٹ میں جائیں تو پشاوری ایک طرح کی پشتو بولتے ہیں، ہنگو والی دوسری طرح کی پشتو بولتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ انسان کی نقل مکانی اور مختلف خطوں میں رہائش پذیر ہونے کے باعث وہ پھر زبانیں اکثر تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ زبانیں بھی وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی گئی۔ اب مختلف تہذیبوں میں مختلف زبانیں پروان چڑھی ہے، اس کی ایک عمدہ تاریخ ہے۔ یہ انتہائی انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ یورپ اور ایشیا کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یورپ اور ایشیا میں انڈو یورپی زبانوں کا پھیلاؤ انتہائی تیزی سے ہوا ہے۔ اب افریقہ میں وہ بانتو زبانیں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کی اگر تاریخ پڑھیں تو بانتو زبانیں، اس میں میسوپوٹامیا اور سامی زبانوں نے بھی انسانوں کے درمیان بات چیت کا جو رشتہ ہے، بات چیت کا جو استعمال ہے، ان زبانوں میں اکثر ہوا ہے۔ اور اس سفر میں آپ کو انہی زبانوں کے سنگ میل نظر آتے ہیں کہ ان زبانوں نے بھی ایسے ہی یہ سفر طے کیا ہے، اور آج پورے افریقہ میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف ملکوں کی مختلف زبانیں ہیں۔ اس طرح جو تحریری نظام ہے اس کا آغاز بھی میں آپ کو اس ولاگ میں بتاتا ہوں۔ اگر ہم تاریخ کی ورگردانی کریں تو تحریری نظام کی شروعات تقریباً 3400 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا میں سیمیرین تہذیب میں آپ کو ملتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ علاقہ موجودہ عراق کہلاتا ہے، جو عراق ملک ہے بہت زیادہ مشہور، یہ اس علاقے کی تاریخ ہے۔ تو سب سے پہلے عراق میں تحریری شکل میں ہم کو تحریری زبانوں کی شکلیں ملتی ہے، اور یہ کہنا بھی بجانا ہوگا کہ یہ دنیا کے اولین تحریری نظاموں میں سے ایک ہے۔ عراق کی بنیاد بھی بہت زیادہ پرانی ہے، جسے کیون فورم کہا جاتا ہے۔ آپ کیون فورم کو گوگل پر سرچ کریں، آپ کو پھر پتہ چلے گا۔ اس نظام میں علامتوں کے ذریعے خیالات اور الفاظ کو ظاہر کیا گیا، جو بعد میں اکادیائی اور سومیری زبانوں میں تقسیم ہوئی، اور اس نے بھی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے آوازوں اور علامتوں کو ملانے کی بنیاد پر زبان کو ترقی دی۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ مصر میں ہائیروگلیفس کا تحریری نظام تقریباً 3100 قبل مسیح میں سامنے آیا۔ اس پر میں نے ولاگ بنایا ہے، آپ کارنر میں دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کا ضرور وزٹ کریں، میرے اس ولاگ کو آپ دیکھیں، ہائیروگلیفس کیسے وجود میں آیا، آپ کو مکمل جانکاری اس میں ملے گی۔ اس میں مختلف شکل اور تصویروں کے ذریعے خیالات کو بیان کیا گیا تھا۔ میں نے اس پر پورا ولاگ بنایا ہے، آپ اس کو ضرور سنیں۔ اب مصر میں تقریباً 3000 قبل مسیح میں قدیم مصری زبان وہ بولی جاتی تھی، جسے بعد میں قبطی زبان میں تبدیل کیا گیا، اور قبطی زبان کی
تاریخ بھی انتہائی پرانی ہے۔ میں نے اس پر بہت خوبصورت ولاگ بنایا ہے، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو پوری دنیا کی معلومات اس میں ملیں گی۔ مصر، افغانستان، سعودی عرب، بہار، مختلف موضوعات پر میں نے خوبصورت ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ تمام لوگوں کو، نوجوانوں کو تاریخ ایک ہی چینل پر وہ دستیاب ہو سکیں۔ میں لنک بھی دے رہا ہوں، آپ اس کو بھی ضرور سنیں۔ اس طرح دنیا کی قدیم زبانوں کی تاریخ میں آپ کو ہندوستان میں پرانی زبانوں کی بھی عمدہ مثالیں ملتی ہے، یہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ ہندوستان میں ویدک زبان ہو گئی، سنسکرت زبان ہو گئی، تو جو ویدک متون میں ملتی ہے یہ بھی ایک قدیم زبان کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس زبان کا اثر آج بھی ہندو متون اور سنسکرت ادب جو ہے اس میں آپ کو نمایاں ملتا ہے۔ ہندوستان میں 2600 قبل مسیح میں ہمارے پاکستان کے اہم ترین صوبہ وادی سندھ تہذیب کے آثار سے سندھی تحریریں ملی ہے، جس کے نقوش آج بھی اس معمے کی صورت میں ہیں۔ ماہرین ابھی تک اس تحریر کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے، وہ اس کے ترجمے کر رہے ہیں اور وہ پوری طرح ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ ہمارے پاکستان کے وادی سندھ تہذیب، جسے انڈس ویلی سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی انتہائی پرانی تہذیب میں سے ہیں، پرانی زبانوں میں سے ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے سندھ کی تہذیب بھی ایک ہے، اور جو آثار ملے ہیں یہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ ہیں۔ یہ تہذیب تقریباً 3300 سے 1300 قبل مسیح کے دوران جنوبی ایشیا میں آئی ہوئی ہے اور ان کی مثالیں ملتی ہے۔ اس کا جو مرکز ہے وہ موجودہ پاکستان اور شمالی مغربی ہندوستان کے علاقے تھے۔ اس تہذیب کی باقیات میں کئی ایسے شہروں کے آثار ملے ہیں جس میں آپ نے اکثر سنا ہوگا مونجو دڑو ہو گیا، ہڑپا کی تہذیب ہو گئی، اور دولوویرا اس میں کافی زیادہ مشہور ہے، آپ نے اکثر اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اب پاکستان کے چاروں صوبوں کی ثقافت کیسی ہے، ان کی تہذیبیں کیسی ہے، یہاں کی زبانیں کتنی پرانی ہیں، اس پر بھی میں ایک مکمل ولاگ بنا چکا ہوں۔ آپ میرے چینل پر چاروں صوبوں کے متعلق اس ولاگ کو سن سکتے ہیں۔ جب ہم اس موضوع کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو وادی سندھ تہذیب کے آثار میں ایک منفرد اور پراسرار تحریری نظام وہ ہمیں ملتا ہے جو محققین کو انتہائی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب اس کو سندھی تحریر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو انڈس اسکرپٹ کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ تحریری نظام مختلف نقوش پر مشتمل ہے، علامتوں پر مشتمل ہے، جو اکثر مٹی کے تختوں پر لکھے ہوئے ہیں، اور مہروں اور برتنوں پر کندہ آپ کو ملتے ہیں، تو یہ بھی محققین کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہے۔ ان علامات کی تعداد تقریباً 400 سے 600 کے درمیان ہے، اور یہ مختلف شکلوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ یہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ جب ہم اس موضوع کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو چین میں ایجاد ہونے والا جو تحریری نظام ہے اس نے بھی پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ چین میں ایک شنگ خاندان ہے جو 1600 سے 1046 قبل مسیح کے دور میں آرگل بونز یعنی جانوروں کے ہڈیوں پر کچھ تحریریں ان کو ملی، اور کچے پر نقوش بنانے کا رواج اس وقت موجود تھا، اور یہ بھی چین کی جو قدیم تحریری شکل ہے ان میں سے ایک ہے۔ اس کے بہت سارے آثار ملے ہیں۔ قدیم چینی لوگ ہڈیوں پر اور کچے پر سوال لکھتے، پھر اسے گرم کر کے وہ پیشن گوئیاں کرتے کہ آنے والے دور میں یہ ہوگا یا 100 سال کے بعد یہ ہوگا۔ یہ تمام تحریریں، یہ ہڈیاں، ان پر یہ لکھائیاں، اس نے بھی محققین کو کافی ہلایا ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چینی زبان وہ کتنی قدیم ہے اور اس کی بنیادیں کتنی تاریخی ہے۔ ان تمام نظاموں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ میسوپوٹامیہ اور مصر میں جو علامتی تصویری انداز ہے وہ چین میں
خطی انداز کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو اس میں ڈفرینس ہے۔ مصر کو آپ دیکھیں اور چین کو آپ دیکھیں تو ان کی زبانیں جو قدیم ہیں اس میں فرق بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ میں آج اس ولاگ میں آپ کو زبان اور تحریری ارتقاء کے بارے میں سمجھانے کی یہ مختصر سی کوشش کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ کو تاریخ کا پتہ چلے گا کہ ہماری تہذیب پر اس نے کتنے گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ یہ انتہائی انٹرسٹنگ موضوع ہے، مگر آپ ہمیشہ ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ زبان اور تحریر کا جو ارتقاء ہے اس نے انسانی زندگی کو ہمیشہ اثر انداز کیا ہے۔ جب انسانوں نے زبان کو باقاعدہ انداز میں استعمال کرنا شروع کیا اور تحریر ایجاد ہوئی تو علم اور معلومات کی محفوظ تو علم کو پھر اور معلومات کو اس وقت محفوظ کیا جانے لگا۔ تو میسوپوٹامیہ دنیا کا پہلے تحریری نظام سومیریوں نے ایجاد کیا تھا، جسے کیونفرن بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ مٹی پر مختلف تختیوں پر نشانات لگا کر کندہ کرتے، تو یہ نظام بھی دنیا کے اولین تاریخی دستاویزات میں سے شامل ہے۔ اور یقیناً آپ کو یہ جان کر خوشی ہوئی ہوگی، اس وقت جو بادشاہ تھے یا قانون ہوا کرتے تھے، جو دیگر روزمرہ کے امور تھے، وہ سب اس پر کندہ کیے جاتے تھے۔ مصر اور یونان میں تحریری جو نظام ہے اس کے ارتقاء نے نہ صرف معلومات کو محفوظ کیا تھا، بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں اور ہم تک بھی جو ورثہ اس نے چھوڑا ہے یہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ اب اس میں فلسفہ بھی شامل ہے، قانون بھی ہے، سائنس بھی ہے، مختلف شعبوں میں اس نے پھر ترقی کے دروازے کھولے ہیں اور یہ انتہائی دلچسپ ہے۔ مصر کے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں قدیم ترین شیکل نامی وزن کا پیمانہ وہ دریافت ہوا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ مصر کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ اس کو سونے، چاندی اور اجناس کے وزن کے طور پر اس سے کام لیا جاتا اور اس کو ناپا جاتا، جس نے پھر بعد میں تجارت کو انتہائی منظم بھی کیا۔ اور لوگ جب بارٹر کی بنیاد پر چیزیں لیتے تو ایک طرف سے 2 کلو گندم لیتے اور وہ یہاں سے پھر 2 کلو کوئی اور چیز دیتا۔ اس نے بھی کافی ترقی میں مدد کی ہے۔ جو بارٹر سسٹم ہے وہ اشیاء کا تبادلہ اس میں ہوتا ہے۔ اب کسی شخص کے پاس غلہ ہے اور وہ دوسرے کے پاس مویشی ہے، تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے۔ تو اس کو بارٹر کی بنیاد پر ناپنے کے لیے بھی یہ آلے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مصر سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اشیاء کی قدر کا فرق اور قابل تبادلہ اشیاء کا مناسب ہونا، یہ اس کا ایک خاص زاویہ تھا۔ اور یہ منفرد زاویے میسوپوٹامیہ میں بھی شیکل نامی وزن کا یہ پیمانہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس نے بھی دنیا میں کافی ہلچل کی۔ باقی اسکولوں کا جو آغاز ہے یہ تقریباً 600 قبل مسیح میں لیڈیا جو موجودہ ترکی ہے اس سے ہوا تھا۔ یہاں پر بادشاہوں نے سونے اور چاندی کے مرکب سے بنے ہوئے سکے استعمال کیے، یہ بھی انتہائی خوش آئند بات ہے۔ ان سکوں کو پھر بعد میں تجارت کی غرض سے بھی استعمال کیا جانے لگا اور ایک مخصوص نشان کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی ہے، لیڈیا کی جو تہذیب ہے، یہ بھی بہت پہلے سے باقاعدہ اس نے سکے متعارف کروائے تھے اور ان کی تاریخ بھی بہت زیادہ پرانی ہے۔ جب ہم اس مسئلے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ تحریری شکل کیسی تھی، کرنسی کیسی تھی، بین الاقوامی تجارت کیسی تھی، تو آپ کو اس میں مختلف تہذیبوں کے رنگ نظر آتے ہیں۔ مختلف ملکوں نے اس میں ایجادات کیے ہیں اور یونانی اور رومی سلطنتوں میں جو کرنسی کا استعمال تھا وہ انتہائی عام ہو گیا تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی تھی، وہ کاروباری لین دین کو بہت زیادہ آسانی سے استعمال کیا کرتے تھے۔ ان ملکوں میں سکے اور کرنسی کا بہت زیادہ رواج تھا اور پھر دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے اس تجارت کو فروغ دیا، بہت زیادہ پیسے بھی انہوں نے کمائے۔ یونان اور روم میں کرنسی کی وجہ سے بہت انقلاب بھی آئے۔ رومی دینارز نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، جس طرح ڈالر ہے اس وقت یہ دینار ہوا کرتے تھے۔ تو رومی سلطنت کے سکوں نے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں تجارت کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ اور آپ یہ سن کر حیران بھی ہوں گے، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے پاکستان کے وادی سندھ کا
اپنے ہم اثر تہذیبوں جیسے میسوپوٹامیہ آج کے عراق کے ساتھ آپ تجارتی تعلق کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ میسوپوٹامیہ کی تختیوں میں وادی سندھ کے تجارتی مراکز کا آپ کو آج بھی ذکر ملتا ہے۔ محققین حیران ہیں۔ اب ملوہا کا نام بھی اس میں آتا ہے جو ممکنہ طور پر وادی سندھ کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ ملوہا وادی سندھ کا پرانا نام ہے، یہ بھی ان کی تختیوں میں ملا ہے۔ تو انہوں نے جب پہلے تجارت کا آغاز کیا تو اس میں سندھ کے ساتھ بھی تجارت کا ان کی ایک خاص مثال آپ کو ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے وہ باقاعدہ سکے یا کرنسی کے شواہد تو ہمیں نہیں ملتے، لیکن ان کے جو تجارتی نظام کی پیچیدگی ہے اور معیار ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پرانے زمانے سے افریقہ کے ساتھ بھی اور عراق کے ساتھ بھی اس وقت سندھ کے تجارتی تعلقات تھے۔ کراچی نے کتنی ترقی کی ہے، کراچی کو پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے، کراچی میں کتنا بزنس ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، جو تجارت ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ وادی سندھ میں لوٹل نامی ایک بندرگاہ بھی دریافت ہوئی ہے جو بحری تجارت کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور پوری دنیا کے سائنسدان اس بات پر گواہ ہے کہ یہ بندرگاہ جو موجودہ گجرات ہندوستان میں واقع تھی، اس نے بھی وادی سندھ میں بہت زیادہ تجارت کی ہے۔ لوگ وادی سندھ کے سمندری راستے سے تجارت کیا کرتے تھے، اور ممکنہ طور پر ان کی جو تجارت تھی وہ مغربی ایشیا اور خلیجی ممالک تک ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک کرے کہ محققین ان رازوں تک پہنچ سکے اور ہمیں انڈس اسکرپٹ کو سمجھنے کا موقع ملے۔ اس کو سمجھنے سے نہ صرف وادی سندھ تہذیب کے راز کو لیں گے، بلکہ شاید قدیم تہذیبوں کے درمیان جو روابط تھے ان کے بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ علم و حکمت کے تبادلے کا علم بھی ہمیں ہو سکے گا، اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے پاس اللہ رب العزت نے کتنی عجیب تاریخ دی ہے۔ کچھ لمحے کے لیے آپ تصور کریں، اگر زبان، تحریر اور کرنسی ایجاد نہ ہوتی تو انسانی تہذیب کی ترقی کہاں ہوتی؟ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ زبان نے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار دیا ہے، تحریر نے انہیں محفوظ کرنے کا راستہ بتایا ہے، اور کرنسی نے تجارت کو منظم کرنے کا ذریعہ فراہم کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں نے مل کر علم، ثقافت اور معاشرتی نظام کو مضبوط کیا، اور اس معاشرے کو مضبوط بنیادیں فراہم کی ہے۔ یقیناً آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زبان، تحریر اور کرنسی انسانی تہذیب کے ایسے ستون ہیں جنہوں نے ہمیں علم، تجارت اور ثقافت کی بلند ترین سطح پر پہنچایا۔ اور میں اس ولاگ کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی تہذیب کا یہ سفر آج بھی جاری ہے، اور ہم نئی زبانیں، تحریری نظام اور کرنسی کے جدید طریقے اپنانے کی راہ پر گامزن ہیں۔ آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے پیار کرنے کے لیے، میری ویڈیوز لائک کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ لوگوں کے ساتھ بھی ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔